بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ وکان احدنا یکفیہ الوضوء ما لم یحدث۔ دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 425۔ وہی وضو کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ زیر بحث، یعنی وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، وہ تو منتقل ہو گئے اجماع اور تواتر سے، سنت بن گئے، سب نے اپنا لیے، لیکن رسول اللہ نے اس دین پر، یعنی وہی دین جس کو آپ نے دنیا کو دیا، ہمارے لیے ایک ہدایت بنا، خود کس طرح اپنایا، یہ اس کی تصویریں ہیں۔ تو انس بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10-11 سال خدمت میں رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا عام طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ اہتمام سے وضو کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بھی کوشش کرتے تھے کہ ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ یہ ظاہر ہے وہی خیر، خوبی، احسان کی باتیں ہیں، یعنی وضو کا قانون وہی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کن کن چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو حضور کا انہوں نے اہتمام بیان کیا ہے۔ اس میں یہ لفظ داخل کر دینا چاہیے بالعموم، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری روایتوں میں یہ بھی آ جائے گا کہ آپ نے نہیں کیا وضو کسی موقع کے اوپر، تو یہ عمومی بات ہوتی ہے، یعنی عام طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا جائے۔ تو انہیں احساس ہوا کہ یہ بات دوسروں کے لیے کسی غلط فہمی کا باعث نہ بنے، انہوں نے کہا وَكَانَ أَحَدٌ يَكْفِي الْوُضُوء، لیکن ہمارے لیے یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ایک وضو کافی ہے، وہ اگر نہیں ٹوٹا، کوئی ناقص پیش نہیں آیا، تو اسی سے ہم سب نمازیں پڑھ لیں گے۔ یہ انہوں نے تنبیہ کی، ما لم یحدث، جب تک وضو ختم نہیں ہو۔ وضو کیسے ختم ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ساری مسلمان امت کو معلوم ہے کہ کن صورتوں میں، تو اس میں حضور کا ایک دوسرا پہلو انہوں نے بیان کیا کہ عام طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیجیے۔ وہی چیز ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو طبیعت میں کوئی کسل مندی نہ ہو، نشاط کے ساتھ وضو ظاہر ہے کہ طبیعت کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو حضور عام طور پر یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح کی بہت سی دوسری چیزیں زیر بحث آئیں گی، مثلا جنابت کے بعد سو جاتے تھے، فوراً غسل نہیں کرتے تھے، لیکن وضو کر کے سوتے تھے، یہ بھی حضور کا عام طریقہ تھا۔ یہ بھی کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑی اچھی طبیعت کا اظہار ہے یا حسن کا اظہار ہے، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ وعن محمد ابن یحییٰ بن حبان قال قلت لعبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ارأیت وضوء عبداللہ ابن عمر لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر ام من اخذہ، فقال حدثته اسماء بنت زید بن الخطاب ان عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل حدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضوء لکل صلاۃ ظاہرا طاہرا کان او غیر طاہر، فلما شک ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالسواک عند کل صلاۃ ووضع عنہ الوضوء الا من حدث، قال فکان عبداللہ یرا ان بہ قوۃ علی ذلک ففعلہ حتی مات۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 426۔ یہ محمد بن یحییٰ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ سے، جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ اور ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے جو والد گرامی ہیں عبداللہ بن عمر، میں دیکھتا ہوں کہ یہ وضو سے ہوں یا وضو نہ ہو، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کہ یہ میں ان کو دیکھتا ہوں۔ امن اخذہ، یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے، یعنی کیوں کرتے ہیں، جب یہ معلوم ہے کہ وضو ہے، وضو نہیں ٹوٹا، وضو کو کوئی ناقص پیش نہیں آیا، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ انہوں نے کیوں اتنا اصرار کیا ہوا ہے کہ طاہرن کانا ہو غیر طاہر، یعنی خواہ وضو ہو وضو نہ ہو، دونوں صورتوں میں
نماز سے پہلے وضو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ کہاں سے اخذ کیا انہیں؟ انہوں نے کہا کہ یعنی ان کے بیٹے نے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا کہ یہ ایسے ہوا تھا کہ اسما بنت زید بن الخطاب نے ان کو بتایا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن امی عامر الغسیل نے بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے ان کے سامنے ایک روایت بیان کی ایک موقع پر، اس میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاً یہی ہدایت کی گئی تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ یہ کسی دیکھنے والے نے بیان کیا، میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ یہ رسول اللہ کا معمول تھا، عموم میں آپ ایسا کرتے تھے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال کیا گیا کہ جیسے رسول اللہ کو بعض احکام ہم سے مختلف دیے جاتے ہیں، تہجد کی نماز آپ پر لازم کی گئی، آپ صوم وصال رکھ لیتے تھے، یعنی روزہ کھولا اور پھر اسی طرح روزے سے ہو گئے، تو یہ بھی غالباً آپ کے لیے کوئی الگ ہدایت ہے، تو یہ محض دیکھنے والے کا خیال ہے، بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایسا ہی تھا کہ آپ کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں۔ یہ چیز جب آپ پر بڑی شاک گزری، یعنی گویا آپ نے اس میں مشقت محسوس کی، یہاں بھی وہی ہے کہ یہ بات کہ کبھی کبھی آپ چھوڑ بھی دیتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یوں ہوا کہ کہا یہ گیا تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں گے، یہ چیز آپ پر کچھ گراں گزری کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات سفر میں جہاں جاتے ادھر ادھر، تو پھر آپ کو یہ ہدایت کی گئی کہ اچھا اس کا ایک بدل یہ ہے کہ آپ وضو تو نہ کیا کریں لیکن ہر نماز کے موقع پر دانتوں کی صفائی کر لیا کریں، مسواک ضرور کر لیا کریں، اور آپ سے وضو کی پابندی اٹھا دی گئی سوائے اس کے کہ وضو ٹوٹ جائے۔ تو یہ انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے اس کو اس طرح بیان کیا۔ میں نے عرض کر دیا کہ نہیں، سب روایتوں کو سامنے رکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی حکم آپ کے لیے خصوصی نہیں تھا، آپ کا معمول تھا یہ، یعنی آپ وضو کا اہتمام کرتے تھے اور وضو کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، نیا وضو کر لیتے تھے، اور اس کے بعد کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ نہیں کیا آپ نے اور بس مسواک پہ اہتمام کر لیا، تو اس کو دیکھنے والوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا، وہ بات آگے بڑی، تیسرے درجے میں جا کے خود صحابہ ہی کے زمانے میں وہ روایت میں یہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، یعنی ان کے جو بیٹے ہیں، ظاہر ہے عمر کے پوتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب خیال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی مشقت نہیں ہوتی ہر وضو کرنے سے، میں تو کرتا ہی رہوں۔ تو یہ انہوں نے اپنے والد کے عمل کی وجہ بتائی ہے کہ ان کو یہ بات بتائی گئی تھی، بس اس وقت کے بعد سے انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں، میں تو ہر نماز سے پہلے وضو کروں گا۔ اور ان کی اور بھی بعض چیزیں ہیں، چنانچہ وہ واقعہ تاریخ میں بیان ہوا ہے، اگرچہ اس پر لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں، کہ جب امام مالک سے عباسی خلیفہ منصور کی ملاقات ہوئی، اور دونوں چونکہ عالم تھے، منصور بھی بڑے عالم تھے، اگرچہ بعد میں وہ سیاست میں چلے گئے، تو انہوں نے کہا یہ امام مالک سے کہ آپ ایک کتاب لکھیں جس میں رسول اللہ کا اسوہ، آپ کی معلومات، اس وقت کبھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی، تو اس طرح کی ایک کتاب لکھیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ لکھتا خود، لیکن اب میں چونکہ سیاست میں سرگرم ہو گیا ہوں تو حکومت کی، اور وہ عباسی سلطنت کے بانیوں میں سے ذمہ داریوں کی نوعیت ایسی ہے، تم یہ کتاب لکھ دو۔ اور اس موقع پر اس نے کہا کہ لیکن خیال رکھنا ذرا، اس میں عبداللہ بن عباس کی رخصتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس بھی بڑے علماء میں سے، ان کا مزاج رخصت کا ہے۔ اب ایک ہی ایک ایسے عالم بادشاہ ہیں کہ ان میں ان کی رخصتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کے شذوذ نہیں ہونے چاہیے، وہ کوئی متفرد نئی بات کرتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا، اور عبداللہ بن عمر کے تشددات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اس نے اس موقع پر تبصرہ کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طبیعت، مزاج، استاد طبع کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔